और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि चूंग के इलाके में 2 अफराद शुगर कैन टैंक में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों अफराद की लाशें टैंक से निकाल ली। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मुदस्सिर बताइए इस अफसोसनाक वाक़े बारे में। जी बिल्कुल, चूंग के इलाके में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। चूंग के इलाके में फैक्ट्री के टैंक में 2 अफराद जो है वो गिरकर जाँ बहक हो गए। इस हवाले से रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम ने दोनों अफराद की लाशों को जो है वो टैंक से निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इस हवाले से दोनों अफराद की लाशों को पुलिस का कहना है कि मुर्दा खाने में मुंतकिल किया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोनों अफराद टैंक में कैसे गिरे हैं, इस हवाले से पुलिस का कहना है कि तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। फैक्ट्री में जो कैमरे लगे हुए हैं उसको चेक किया जा रहा है कि इन अफराद को किसी ने धक्का दिया है या फिर ये खुद काम के दौरान जो है वो टैंक में गिरे हैं। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि तफ्तीश और तहकीक के बाद ये असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि ये दोनों अफराद जो हैं वो कैसे टैंक में गिरे हैं। तमाम पुलिस की जो बारी नफरी है वो मौके पर मौजूद है और जो दीगर मजदूर हैं उनके भी बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। तमाम पुलिस का ये भी कहना है कि वुल्सा की तरफ से जो भी दरखास्त मसूल होगी उसके मुताबिक जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कोई दरखास्त वुल्सा देते हैं तो उसके खिलाफ भी जो है वो एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसमें उसको हिरासत में लेकर जो है वो कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी मुदस्सिर, ये बताइए क्या वज़ा करदा असूलों के मुताबिक इस फैक्ट्री में चीज़ें मौजूद थी कि अगर कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो इमदादी कार्रवाई के लिए आलात मौजूद हों? बिल्कुल, रेस्क्यू का ये कहना है कि कोई भी ऐसे हालात वहाँ पर मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से दोनों मजदूर जो है वो हलाक हुए हैं। अगर फैक्ट्री में जो है वो हालात मौजूद होते, सेफ्टी हालात मौजूद होते तो दोनों मजदूरों की जो है वो जान बचाई जा सकती थी, लेकिन सेफ्टी हालात मौजूद ना होने की वजह से दोनों जो अफराद थे जिसमें एक बुजुर्ग मजदूर था वो भी जो है वो टैंक के अंदर गिरा, जिसके नतीजे में जो है वो दोनों की जो है वो मौत वाक़या होगी। और जब रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची उन्होंने सिर्फ लाशें निकाली हैं, उससे पहले जो है वो दोनों हलाक हो चुके थे। तो ये फैक्ट्री मालिक की नाअहली है, गफलत है और कि उन्होंने जो है वो बेहतरीन जो इंतजाम थे वो मुकम्मल नहीं किए, जिसकी वजह से यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि दोनों अफराद जो थे वो हलाक हो गए हैं। और इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि जो मजदूर हैं उनके बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं और मकामी लोगों के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं फैक्ट्री के हवाले से। और ताहम पुलिस का ये कहना है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मालिक मकान जो फैक्ट्री का मालिक है उससे भी पूछताछ की जाएगी, उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अगर दरखास्त के खिलाफ आती है तो उसको हिरासत में भी लिया जाएगा। ताहम पुलिस का ये कहना है कि अभी तक जो है कोई दरखास्त मसूल नहीं हुई, दोनों लाशों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और उसको मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वजह से पुलिस का कहना है कि वुल्सा को इत्तला कर दी गई है, जैसे ही वो पहुंचेंगे उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी आपका बहुत शुक्रिया। इंसानियत की खिदमत करने वाले मसीहा पत्थर दिल बन गए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 9 साला बच्चे की हलाकत का मामला, डॉक्टर्स की जानिब से लवाहिकीन को ज़बरदस्ती मुआफ़ी मंगवाने की वीडियो लाहौर न्यूज़ को मौसूल। मर्द हजरात को हवालात में बंद करवा दिया, ख़वातीन से मुआफ़ी मंगवाई गई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। सज्जाद हुसैन से मज़ीद जानते हैं। सज्जाद बताइए इस बारे। जी बिल्कुल जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में 9 साला अबू बकर की हलाकत का मामला है और डॉक्टर्स की जानब से लवाहिकीन को जबरदस्ती माफी मंगवाने की जो है वो वीडियो सामने आ गई है। मर्द हजरात को हवालात में बंद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद खवातीन से माफी मंगवाने का दर्दनाक मंजर जो है वो आप लाहौर न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। खवातीन ने दुहाई देते हुए कहा कि अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर आप हमें माफ कर दें। पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर्स की माफी ना देने के तकब्बराना अंदाज की वीडियो जो है वो लाहौर न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमारे शौहर हवालात में बंद हैं, हमने बच्चे की डेड बॉडी लेकर अपने घरों को जाना है, हमें माफ करते। खवातीन दुहाई देती रहीं, हम खवातीन डेड बॉडी के साथ इतनी दूर सफर नहीं कर सकेंगी, माफी दे दी जाए। खवातीन की दुहाई डॉक्टर्स की जानब से फुटेज में देखा जा सकता है कि डॉक्टर किस तकब्बराना लहजे में कह रहा है कि अब आपसे पुलिस निपटेगी, हम आपको माफी नहीं देंगे। पुलिस की मौजूदगी में बच्चे की मैयत के वर्षा बच्चे के वालिद को रहा करने की इस्तदा करते रहे, जबकि पुलिस मौका पर जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही। न सिर्फ तमाशाई बनी रही बल्कि पुलिस की जो वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चौकी है वो मुतलका जो है ये डॉक्टर उनसे मिले हुए हैं। बच्चे की वालदा का कहना है कि हमें डरा धमका कर जबरदस्ती कागज पर जो है वो दस्तखत करवाए गए थे। जी सज्जाद हमारे साथ ही रहेगा। ये इस तमाम वाक़े की फुटेज हमें मौसूल हो चुकी है, नाजरीन को भी दिखाते हैं। अल्लाह
پیار کے والا جو ہے نا وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں. باجی میں نے آپ کو کیا معاف کرنا ہے, مجھے بتائیں, میں نے اس خاتون کو بھی سمجھایا, میں ان کے باپ کے ساتھ اس بیڈ پہ یہ بیڈ پڑا ہوا ہے, یہ وارڈ کا حصہ نہیں ہے, آپ کی وارڈ کا حصہ نہیں ہے, میں نے کیا پڑا ہوا, آپ بھی موجود تھی, میں نے آگے غلطی کیسی, غلطی کسی کے بچے کو مار دیں گے, بچے کو مار دینے کی نہیں, ان سے غلطی ہوئی ہے کہ آپ غلطی کیسی, ہماری غلطی صرف یہ ہے, ہماری غلطی صرف یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ 7 بندے کھڑے ہیں, ہماری فیمیل ڈاکٹر ہیں, آپ خدا کے لیے 2 بندے ہو جائیں, ہم خود ان کو سمجھا لیں گے. آپ کے بچے کو اٹھا کے آئی سی یو میں لے کے آیا تھا. زندگی میں نہیں دے سکتا کسی کو, زندگی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. مجھے خود علم نہیں, مجھے کوئی علم تھا کہ نہیں ہوتے انہوں نے اٹیک کرنا ہے, مجھے کوئی علم تھا یہ جو بندہ ہے جو دوسرا لڑکا ہے بڑے والا, اس نے میرا گاہ دبانے کی کوشش کی ہے. سجاد, یہ تمام فوٹیج ہم نے دیکھی جس میں ایک خاتون معافیاں مانگ رہی ہے جبکہ ڈاکٹر کی جانب سے تکبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. بتائیے کیا ملک ایسے چلے گا کہ ہر کوئی اپنی تنظیم بنائے گا, احتجاج کرے گا اور حکومت کو بلیک میل کرے گا؟ تو حکومت اس حوالے سے کیوں اقدامات نہیں کر پا رہی؟ فوٹیج آتی ہے, نظر آتا ہے کہ پہلے ڈاکٹرز کی جانب سے تشدد کیا گیا, وزیر صحت کہاں ہیں, وہ اس حوالے سے کیوں اقدامات نہیں کر پا رہے؟ جی بالکل, بڑا اہم سوال کیا آپ نے. شروع دن سے لے کے جب تک ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن بنی ہے, بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری ہے. ہاسپٹلوں کے اندر مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ نہ صرف مریضوں کو مارا گیا ہے بلکہ طرح طرح کی FIR, مختلف مقدمات بنا کے لوگوں کو گھسیٹا جاتا رہا ہے, اور نہ ایمرجنسی سمیت سڑکوں کو بلاک کر کے, آؤٹ ڈور بند کر کے, انڈور بند کر کے دور دراز سے دوسرے ضلعوں سے آئے گئے مریضوں کو تنگ کیا جاتا رہا ہے. اور یہ YDA کی ہسٹری رہی ہے. لیکن اب جو لوگ ہیں وہ ان سے مایوس ہو چکے ہیں. لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ینگ ڈاکٹر جو ہے وہ مریضوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. شاید محکمہ صحت کو بھی ہوش آ جائے اور وہ ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن لے گی. لیکن تاحال جو منظر دیکھنے میں آ رہا ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے. سجاد, یہ بتائیے MS کی جانب سے کیا موقف سامنے آیا؟ جی, انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پریشر میں ہے. وہ ینگ ڈاکٹرز کی طرف دیکھ رہی ہے, دوسری طرف محکمہ صحت کی طرف دیکھ رہی ہے, لیکن انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ سخت رد عمل نہیں سامنے آ رہا ہے. وہ خاموش ہے. ان کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور آج ہمیشہ کی طرح انکوائری کھیلا جائے گا اور اس کے بعد ڈاکٹرز کو کلین چٹ دے دی جائے گی. اور جس کا بیٹا مر چکا ہے وہ معافیاں بھی مانگ رہا ہے, لیکن ڈاکٹر کا تکبر آپ کے سامنے ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گرمی کی شدید لہر نے پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. ملک کے بیشتر علاقوں کے ساتھ بھارت اور افغانستان کے متعدد علاقے بھی شدید گرمی کی زد میں آ گئے. موسم کی موجودہ صورتحال کو موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے. سہیل کیسر کی رپورٹ. سورج کی قہر سامانیہ اس وقت شہریوں کا سخت امتحان لے رہی ہیں. اس وقت پنجاب سمیت ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. پنجاب کے جنوبی اضلاع میں گرمی کی شدت زیادہ ریکارڈ کی جا رہی ہے, جہاں مختلف شہروں میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر چکا ہے. موسم کی یہ صورتحال آنے والے ایام کے دوران بھی جاری رہنے کا امکان ہے. دوسری طرف پاکستان کے ساتھ خطے کے دیگر ممالک افغانستان اور بھارت کے بیشتر میدانی علاقے بھی شدید گرمی کی زد میں ہیں. بھارت میں موسم کے حوالے سے عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہاں کی کچھ ریاستوں کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے تو اس کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر کا سامنا کر رہے ہیں. موسم کی موجودہ صورتحال کو موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے. سہیل کیسر, لاہور نیوز. لاہور سمیت پنجاب بھر میں قیامت خیز گرمی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں امراض قلب کے مریضوں میں اضافہ. ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر عامر بندیشہ کا کہنا ہے کہ گرم موسم اور تپش پڑنے سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور مریض متاثر ہوتے ہیں. محمد بلال سے مزید جانتے ہیں. بلال بتائیے. جی بالکل, لاہور سمیت پنجاب بھر میں اس وقت ہیٹ ویو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر اور عارض قلب میں مبتلا مریض ہیں ان کو خاصی دشواری اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عامر بندیشہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس موسم میں ہارٹ کے جو پیشنٹس ہیں, بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں, کس طرح اپنے آپ کو اس دھوپ سے اور اس موسم سے بچا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے آج کل. ایکسٹریمز آف ویدر, چاہے سردی بہت زیادہ ہے یا گرمی, ان دونوں صورتوں میں جو دل کے مریض ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں, کیونکہ دل کے مریض آلریڈی آپ کے گردے خدا نخواستہ لنگس میں کوئی پرابلم آئے یا کووڈ ہو گیا, اس میں بھی دل کی تکلیف کا جو اضافہ دیکھا گیا. اسی طرح سے ہیٹ ویو میں بہت زیادہ ایکسیسو سویٹنگ ہونے سے اور آپ کی دھڑکن کی تیزی کے ساتھ جو دل کا عارضہ ہے, جو انسٹیبل پیشنٹ ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہوتے ہیں.
اس لیے اس سے بچنا چاہیے. آپ ایکسٹریمز آف ویدر میں اپنے آپ کو چھاؤں میں رکھیں اور لیکوڈ جو ہے وہ مناسب اس کا استعمال کریں, اور گرمی کا ایکسپوجر بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں, ان کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جو میڈیسن اس کا ریگولر استعمال کریں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بلا ضرورت گھروں سے باہر مت نکالیں, اور جب بھی نکلنا ہو تو جو ٹوپی کا استعمال ہے سر ڈھانپ کے نکلیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا واٹر انٹیک ہے اس کو بہتر بنائیں تاکہ اس گرم موسم میں خود کو بچایا جا سکے. جی آپ کا بہت شکریہ. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پانی کی قلت, شہر میں 200 ٹیوب ویلز کے ساتھ لگے جنریٹرز بھی غیر فعال. ٹیوب ویل نہ چلنے سے شہری 8 گھنٹے تک پانی سے محروم. گلبرگ جے بلاک, مکہ کالونی, ماڈل کالونی, اسلام پورہ, کرشن نگر سمیت دیگر علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر. زین العابدین سے مزید تفصیلات لیتے ہیں. زین بتائیے اس بارے میں. اسامہ, یہ شہر لاہور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے سبب پانی کی فراہمی میں بھی خلل حائل ہو چکا ہے. بجلی کے شٹ ڈاؤن کے سبب شہر میں پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے. واسا کی جانب سے بجلی کی بندش کے دوران پانی کی سپلائی بھی معطل کر دی جاتی ہے. ٹیوب ویل پر جنریٹرز نہ ہونے کی وجہ سے ان ٹیوب ویلز کو چلانے کے جو اوقات کار ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ٹیوب ویلز نہ چلنے سے لاہور کے باسی 8 گھنٹے تک پانی کی سپلائی سے بھی محروم ہیں. تحقیقات میں اس امر کا انکشاف ہوا کہ واسا کے شہر میں نصب شدہ 300 ٹیوب ویلز کے ساتھ جنریٹرز ہی موجود نہیں. شہر میں 200 ٹیوب ویل کے ساتھ لگے جو جنریٹرز ہیں وہ غیر فعال ہو چکے ہیں, اور واسا کی جانب سے لگے جنریٹرز کے ٹیوب ویلز کے ساتھ جو کنیکشنز ہیں وہ بھی منقطع کر دیے گئے ہیں. اس طرح بجلی کے شٹ ڈاؤن کے دوران شہر میں پانی کی فراہمی کے لیے کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا, اور شٹ ڈاؤن کے دوران شہر میں پانی کی قلت پیدا ہونا معمول بن چکا ہے. ماضی میں دیکھا جائے تو سابق شہباز دور حکومت میں ٹیوب ویلز کے ساتھ یہ جنریٹرز لگائے گئے تھے. اربوں روپے مالیت کے ٹیوب ویلز کے ساتھ لگے جنریٹرز اب دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ٹیوب ویلز کی بندش کے سبب فلٹریشن پلانٹ سے بھی پانی کی سپلائی معطل ہو جاتی ہے. واسا انتظامیہ نے مالی بحران سے بچنے کے لیے ان جنریٹرز کو بند کیا. موجودہ صورتحال میں گلبرگ میں جے بلاک, مکہ کالونی, ماڈل کالونی کے رہائشی پانی سے محروم ہیں. اسی طرح ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن, کریم بلاک اور ہما بلاک, اقبال ٹاؤن میں بھی پانی نہیں آ رہا. مال روڈ, دیال سنگھ مینشن, ریگل چوک کے علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو چکی ہے, جبکہ نیلی بار چوک, اسلام پورہ اور کرشن نگر کے علاقوں میں بھی پانی کی قلت برقرار ہے. آپ کا بہت شکریہ زین العابدین.